السلام علیکم سامعین، آج ہم سنیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو عیسائی کہتے ہیں اور ہم مسلمان بھی انہیں اللہ کا نبی ہونے پر ایمان رکھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت کم معلومات حاصل ہوئی ہیں۔ آپ علیہ السلام یروشلم کے قریب ایک گاؤں ناصرہ میں کواری مریم کے بطن سے پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے۔ تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آج سے 2000 سال قبل بیت المقدس کے آس پاس کے ایک علاقے میں ایک بزرگ رہتے تھے جو نہایت پرہیزگار تھے اور بہت زیادہ عبادت کرتے تھے۔ ان بزرگ کا نام عمران تھا اور ان کی بیوی کا نام حنا تھا۔ یہ خاتون بھی نہایت نیک اور پارسا تھیں، ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتیں۔ حنا جب حاملہ ہوئیں تو منت مانی کہ میرے جو بچہ پیدا ہوگا اگر وہ لڑکا ہوا تو عبادت خانے کی خدمت کے لیے مامور کروں گی۔ لڑکا دنیا کا کوئی کام نہیں کرے گا، صرف اللہ کی عبادت کرے گا۔ اس زمانے میں یہ روایت تھی کہ عبادت خانے کی خدمت اور دیکھ بھال کے لیے صرف لڑکوں کو ہی رکھا جاتا تھا۔ سورہ آل عمران میں اس کا اس طرح ذکر کیا گیا۔ اللہ اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی کہ میرے پروردگار، میں اس بچہ کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں، وہ تیرے کام کے لیے وقف ہوگا، میری اس پیشکش کو قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بچہ پیدا ہوا لیکن لڑکا نہیں، لڑکی تھی۔ ماں کی خواہش پوری نہیں ہوئی، منت تو مان چکی تھی، لڑکا ہوتا تو عبادت خانے کی خدمت کے لیے پیش کر دیتی۔ حنا بے چین ہو گئی۔ قرآن کریم میں اس کا اس طرح ذکر کیا گیا۔ پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہوئی ہے، حالانکہ اللہ کو اس کی خبر تھی۔ بچی کا نام مریم رکھا گیا۔ اس نے کہا میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنہ سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ سورہ آل عمران۔ مریم عام بچیوں کی طرح نہیں تھی، بلکہ وہ اللہ نے خاص سعادت بخشی تھی۔ اللہ نے اس بچی کو برگزیدہ بنایا، چہرے پر ایک خاص کشش تھی، ایک چمکتا ہوا نور تھا۔ جب مریم بڑی ہوئی تو سمجھدار بھی ہوئی، اسے بیت المقدس کی عبادت گاہ، جسے ہیکل کہتے ہیں، حوالے کر دیا گیا۔ وہ رات اور دن ذکر الہی اور عبادت میں مشغول رہنے لگی۔ حضرت مریم نیک اور معصوم تھی، اخلاق بھی بے حد اچھا تھا۔ اسی کی بدولت عبادت گاہ کا ہر خادم احترام کرتا تھا۔ ہر خادم کی یہ خواہش تھی کہ مریم اس کی سرپرستی میں رہے اور اس کی دیکھ بھال کرتا رہے۔ ہر خادم یہ سعادت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ مریم اپنے حسن اخلاق اور اچھی عادتوں سے خادموں اور کاہنوں کے دلوں میں گھر کر گئی۔ حضرت مریم کو پرورش کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ باپ جس کا نام عمران تھا پہلے ہی فوت ہو چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مریم کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام بھی اسی عبادت گاہ میں زندگی گزار رہے تھے اور عبادت کرتے۔ وہ رشتہ میں مریم کے خالو لگتے تھے۔ ان کی بھی خواہش تھی کہ مریم ان کی سرپرستی میں رہے۔ سرپرست بننے کی سب کی خواہش تھی۔ اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟ سوچ بچار کے بعد قرعہ ڈالا گیا تو ہر مرتبہ حضرت زکریہ علیہ السلام کا نام ہی آیا، تو انہوں نے ذمہ داری قبول کر لی۔ اس بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، آخر کار اس کے رب نے اس لڑکی کو باخوشی قبول کر لیا، اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا اور زکریہ کا اس کا سرپرست بنایا۔ چنانچہ حضرت مریم نیک اور عبادت کرنے والوں کے درمیان پروان چڑھی۔ آپ بھی بہت زیادہ عبادت میں مشغول رہتی تھیں اور اللہ کا دن رات ذکر کرتی تھیں۔ جب بڑی عمر کو پہنچیں تو بہت کم باہر نکلا کرتیں۔ آپ کو غیب سے کھانا ملتا تھا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام اکثر آپ کی خیریت دریافت کرنے جاتے۔ ایک دفعہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ کے پاس کھانے کا سامان رکھا ہوا ہے۔ آپ پوچھتے کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ تو مریم جواب میں فرماتی یہ اللہ نے بھیجا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، زکریہ جب کبھی اس کے محراب حجرے میں جاتے تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان رکھا ہوا پاتے۔ زکریہ نے پوچھا مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ جواب دیتی اللہ کے پاس سے آیا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ حضرت مریم ہر وقت عبادت میں مشغول رہا کرتیں۔ ضرورت کے وقت حجرے سے باہر نکلتیں۔ ایک مرتبہ معمول کے مطابق باہر نکلیں
اور مشرق کی طرف ایک علیحدہ گوشہ میں جا بیٹھیں۔ اللہ نے پردہ ڈال دیا، پھر اس کی طرف اپنی روح کو بھیج دیا۔ وہ انسان بن کر اس کے سامنے آیا۔ حضرت مریم ایک دن تنہا تھیں اور دیکھا کہ قریب ایک انسان آ رہا ہے۔ اس سے مریم نے کہا، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو پرہیزگار ہے۔ اس نے کہا کہ تیرے رب کی طرف سے بھیجا گیا ایک فرشتہ ہوں تاکہ تجھے ایک پرہیزگار لڑکے کی خوشخبری سناؤں۔ مریم نے کہا، ایسا کیوں کر ممکن ہے؟ میرے قریب کوئی انسان نہیں آیا۔ فرشتے نے کہا، میرے رب کے نزدیک سب کچھ ممکن ہے، وہ کائنات کا مالک ہے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے دن قریب آ گئے تو حضرت مریم خوفزدہ ہو گئیں اور خیال کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بدنام ہو جاؤں اور لوگ مجھ پر شک کریں۔ ایک ویران جگہ جا کر ایک ٹیلے پر رہنے لگیں۔ یہ جگہ بیت الحم کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں کھانے پینے کا کوئی سامان نہ تھا، اس لیے بہت زیادہ پریشان ہوئیں۔ غیب سے آواز آئی، غم نہ کر، تمہارے رب نے تمہارے لیے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ یہاں خرما کا ایک درخت بھی ہے، اس کے تنا کو ہلاؤ، خرمے جھڑیں گے، اسے کھاؤ اور پانی پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ حضرت مریم تنہائی کی زندگی گزارنے لگیں۔ جب بھوک لگتی خرما کھاتیں اور چشمے سے پانی پیتیں۔ وقت پورا ہوا تو لڑکا پیدا ہوا۔ واپس حجرے کی طرف آئیں۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا تو آپ کا مذاق اڑانے لگے، آپ پر آوازیں کسنے لگے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برا تھا نہ تیری ماں بری تھی، تو نے تو رسوائی مول لی۔ بدنامی سے آپ کو دکھ پہنچا، لوگوں کو بے گناہی کا یقین دلاتیں۔ آپ نے تنگ آ کر لوگوں سے کہا، یہ دودھ پیتا بچہ میرے بارے میں سب کچھ بتا دے گا۔ پھر بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا، یہ کس طرح ممکن ہے کہ یہ بچہ باتیں کرے گا؟ بچے نے بولنا شروع کیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی، مجھ کو نبی بنایا اور برکت والا بنایا۔ جب تک میں زندہ ہوں مجھ کو میری ماں کا خدمتگار بنایا۔ اس نے مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اس نے مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ مجھ پر سلام ہے، جس روز میں پیدا ہوا، جس روز میں مروں گا، جس روز میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ میں عیسیٰ بن مریم ہوں، سچی بات کہہ رہا ہوں۔ جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو بس اس کو اشارہ کر دیتا ہے، ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی تھی اور بچے کا بات کرنا بہت بڑا معجزہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی مثال ہے۔ اللہ نے مٹی سے بنایا، جس طرح اللہ نے بغیر باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اپنی روح پھونکی، اسی طرح اللہ نے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور روح پھونکی۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑی عمر کو پہنچے تو لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے لگے۔ آپ طاغوتی قوتوں کے خلاف تھے، پیار و محبت کا درس دیتے، بھوکوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے، مصیبت زدہ لوگوں کے کام آتے، کمزوروں کا ساتھ دیتے، بیماروں کو شفا بخشتے، اندھوں کو بینائی عطا کرتے، وہ دیکھنے کے قابل ہو جاتا، کوڑ کا مرض اچھا کرتے، بیماروں کے قریب رہتے۔ آپ نے حکم فرمایا، میں مادرزاد اندھوں اور کوڑ کے مریضوں کو شفا بخشتا ہوں۔ اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کرتے، بیماروں کی عیادت کرتے۔ آپ اپنے حواریوں سے کہتے کہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھو، اگر وہ بیمار ہو تو تیمارداری کرو، اگر کوئی بھوکا ہو تو کھانا کھلاؤ، پیاسا ہو تو پانی پلاؤ، کسی کو اذیت نہ پہنچاؤ، گناہوں سے بچو، اللہ سے معافی طلب کرو۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور کہا، مجھے کوئی ایسا طریقہ بتاؤ جس پر چل کے میں خدا تک پہنچ جاؤں۔ آپ نے جواب دیا، کسی فاقہ زدہ انسان کے گھر جاؤ، اس کے لیے کھانے کا بندوبست کرو، کسی مریض کے پاس جاؤ، اگر اس کے پاس کوئی نہ ہو اس کی تیمارداری کرو، اگر ہو سکے تو اس کا علاج بھی کرواؤ۔ اگر تم ان باتوں پر عمل کرنے لگ جاؤ پھر تم خدا سے دور نہیں، تم اسے اپنے پاس موجود پاؤ گے۔ تم جو کچھ طلب کرنا چاہو خاموشی سے طلب کرو، وہ تمہیں ضرور دے گا۔ یہی اس کی مرضی ہے، جب تک تم اس کی مرضی پوری نہ کرو تم خدا تک نہیں پہنچ سکتے۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور پوچھنے لگا، میں کون سا نیک کام کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ آپ علیہ السلام نے اسے جواب دیا، تو نیکی کے بارے میں مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ نیک تو صرف ایک ہی ہے، تو ان کا احکام کو مان۔ نوجوان نے پوچھا، کون سے احکام؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، خون نہ کر، برائی نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، ماں باپ کی عزت کر اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت کر۔ اس نوجوان نے جواب دیا، ان سب باتوں پر تو میں عمل کرتا ہوں، پھر کیا رہ جاتا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری زندگی کامل بن جائے تو جا اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں کو دے دے، تو آسمان پر تجھے خزانہ ملے گا۔ آپ علیہ السلام کے مزاج میں نرمی تھی۔ آپ علیہ السلام اپنے دشمنوں کو بھی معاف کرتے اور ہدایت کرتے۔ اگر کوئی تمہارے ایک گال پر تھپڑ مارے تو دوسرا گال بھی پیش کر دو۔ اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے اندر عاجزی اور نرمی کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ آپ جرم کرنے والوں کو بھی معاف کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کے سامنے ایک گنہگار عورت کو لایا گیا۔ آپ نے سزا تجویز کی کہ اس عورت کو سنسار کیا جائے۔ سنسار کا مطلب یہ کہ پتھر برسائے جائیں۔ چنانچہ اس حکم پر آپ علیہ السلام کے ساتھ ہر وقت رہنے والوں نے مارنے کے لیے اپنے اپنے ہاتھوں میں پتھر اٹھا لیے۔ آپ نے سب کو روک دیا اور کہا کہ سب سے پہلا پتھر وہ شخص مارے جس نے کبھی گناہ نہ کیا۔ سب کے ہاتھوں سے پتھر گر پڑے اور سر جھکے اور کہا، ہم سب گنہگار ہیں۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، گنہگاروں کو پتھر مارنے کا کوئی حق نہیں، اور عورت سے کہا کہ چلی جاؤ۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کے پاس آپ کے ماننے والوں میں کچھ لوگ آئے۔ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ خداوند قدوس سے کہیں کہ وہ ہم لوگوں کے لیے کھانا بھیج دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو آسمان سے کھانا نازل ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے، انہیں نشانیاں دکھاتے۔ ایک روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ میں تمہارے رب کی طرف ایک نشانی لے کر آیا ہوں۔ میں مٹی سے ایک پرندہ بناتا ہوں، اس میں روح پھونکتا ہوں، وہ خدا کے حکم سے ایک جاندار پرندہ بن جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بہت تھوڑے لوگ ایمان لے کر آئے۔ ایمان لانے والوں میں زیادہ تر ماہی گیر تھے۔ انجیل یوحنا میں لکھا ہے، وہ اپنے گھر آیا لیکن انہوں نے اسے قبول نہ کیا۔ اس زمانے میں بیت المقدس میں رومی حکومت کرتے تھے۔ بادشاہ لوگوں پر ظلم کرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظلم و ستم کے خلاف تھے، اس لیے بادشاہ پر اعتراض کرتے تھے۔ رومی یہ سمجھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو حکومت کے خلاف بغاوت پر آمادہ کر رہے ہیں۔ اس پر یہ کہ یہودیوں نے بھی بادشاہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف شکایت کی۔ بادشاہ نے گرفتاری کا حکم دیا اور سزا تجویز کی، لیکن اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی تعداد کروڑوں میں ہے۔